الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة علی القوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ جناب معزز مہمان خصوصی حاجی ابرار تنولی صاحب، جناب شہزاد حیدر صاحب، جناب انور سعید خان صاحب، جناب میرے بھائی روشن زمان سابق چیئرمین، اور میرے دیگر معزز مہمان، میرے علاقے کی عوام، گلی بدرال سے، تنوا سے، ہاڑیاں سے، گکھڑ سے اور بٹھو بانڈی سے، میں آج جہاں پر آپ کی آمد کا بہت مشکور ہوں، بہت ممنون ہوں کہ آپ نے اس پنڈال کو رونق بخشی، اور یہاں پہ میرے بھائیوں نے، میرے سینئر ہیں، میرے بڑے ہیں، انہوں نے جو تقریریں کی ہیں، میں ان کی تقریروں کے بعد کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھتا، چونکہ میرے مہمان ہیں اور میرے بھائی روشن زمان چیئرمین صاحب ہیں، وہ آئیں گے، وہ باتیں کریں گے۔ میں اس بات پر کہ شہزاد حیدر نے جو بات کی ہے کہ نواب زادہ صلاح الدین صاحب کا جو معاملہ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، مگر یہ میں بات ایک ضرور کہنا چاہوں گا کہ جناب یہاں پہ 250 سال تک حکمرانی کی ہے، نواب رہے ہیں، ابھی تک ان کا پیٹ نہیں بھرا، اب بھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ اقتدار پر ہم ہمیشہ رہیں۔ پہلے نوابی، پھر قومی اسمبلی کی ممبری، پھر تحصیل نظامت، پھر ایم پی اے، پھر اس کے بعد آج ان کو پھر بھی اس بات پر کوئی شخص ان کے مقابلے میں آ جائے تو ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ یہ فلاں شخص کیوں آ گیا، یہ الیکشن کیوں لڑ رہا ہے۔ بھائی میری بات غور سے سنو، یہ پاکستان ہے، یہ اب اسٹیٹ نہیں رہی، یہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ وہ زمانہ گزر چکا ہے، اب ہر شخص آزاد ہے۔ یہ بیٹھا ہوا بچہ اگر آئے گا، یہ الیکشن لڑے گا تو عوام اس کے ساتھ ہوگی تو یہ جیت جائے گا، اس کا استحقاق ہے، اس کا حق بنتا ہے۔ مگر پاکستان بنے آج 70 سال کا زمانہ گزر چکا ہے، ابھی تک ایک تنوا ٹھکرال چھوڑ کر پوری یونین کونسل میں کوئی مالک نہیں ہے۔ آبادی دے کا مسئلہ ابھی تک پینڈنگ میں ہے۔ 86 کے اندر نواب صاحب نے، میں بہت احترام کرتا ہوں نواب صاحب کا، نواب صاحب شریف آدمی ہیں، مگر 86 کے اندر نواب صاحب نے اعلان کیا تھا کہ آبادی دے، میں نے دے دیا ہے، ضیاء الحق کے جلسے کا اعلان تھا وہاں پہ شیرگڑھ میں، ابھی تک اس وعدے کی تکمیل نہیں ہو سکی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں لوگوں کی زمینوں کا معاملہ ہے، سری گوریا ابھی تک پلاٹ ہیں، ہمارا جو پدرے کا علاقہ ہے وہ ابھی تک پلاٹ ہیں، ہمارا شیرگڑھ، بجنا، چنسیر، ایک تنوا ٹھکرال چھوڑے، گلی بدرال بھی پلاٹ میں ہے، خرمیرہ بھی پلاٹ میں ہے، اور ایک موزہ رام کوٹ چھوڑ دے تو بقایا ساری ابھی تک کسی کی اپنی جگہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاؤں کے نیچے ہماری جگہ 70 سالوں میں نہ بن سکی۔ ایک 70 سال گزر گئے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہیں ہمارا اپنا مکان ہے، نہ کسی کا اگر مکان بنا ہوا ہے تو جگہ ان کی ہے۔
اب تک ہمارا یہ معاملہ جو ہے ہم حاجی صاحب سے یہ اپیل کریں گے کیپٹن صاحب کو ساتھ ملائیں, آپ ملیں. ہمارے پاس اب انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے, اس کو لے کر چلیں. شہزاد حیدر ہے, انور سعید خان ہے, روشن زمان ہے, دیگر لوگ ہیں, ہمارا بھائی ہے مرتضیٰ ناظم, وہ لوگ ہیں. ان کو ساتھ لے کر چلیں کہ کم از کم اس مخلوق خدا کو قیامت قریب آ رہی ہے آج, کم از کم ابھی ہمیں آج تو کچھ ملنا چاہیے نا. ہمارے پاس اب بھی کچھ نہیں ہے. ہم کب تک یہ زندگی گزارتے رہیں گے؟ کم از کم آج ہمارے پاس کچھ تو ہونا چاہیے, کچھ بھی نہیں. دوسری بات یہ حاجی صاحب, آپ کے پاس نون کا ٹکٹ ہو تو ویل اینڈ گڈ, اچھی بات ہے. نہ ہو تو پھر اب آپ کو ہی ووٹ دیں گے. آپ کے آزاد حیثیت سے آئیں, یا آپ کسی اور پارٹی سے ٹکٹ لیں, یا آپ کو نون والے ٹکٹ دیتے ہیں, تو ہم آپ کے ساتھ رہیں گے, ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. اور یہ بات چونکہ معاملہ جو ہے سیاست کا بھی کوئی اعلان الیکشن کا ہوا نہیں ہے, قبل از وقت ہے. جب اعلان ہوگا تو ہم پھر حاجی صاحب کو بنائیں گے, اچھے طریقے سے بنائیں گے, بہترین انداز سے بنائیں گے. پھر ہم جلسے کریں گے, پھر ہم بولیں گے, پھر ہم چوکوں کو گرمائیں گے, پھر پتہ چلے گا کہ کون جیتتا ہے. مگر بات یہ ہے کہ حاجی صاحب جیت آپ کا مقدر ہے, جیت آپ کی ہے, انشاءاللہ آپ جیتیں گے. اور اس عوام کا کام آپ کریں گے, پہلے بھی کیا ہے, آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ. بات یہ ہے حاجی صاحب کی کہ حاجی صاحب نے سیاست کے اندر جو ترقیاتی کام کروائے ہیں پہلے اپنی جیب سے کروائیں گے, بعد میں حاجی صاحب نے اس کا معاملہ جو کیا. حاجی صاحب نے ایک کوڑی کی, ایک دھیلے کی بھی کرپشن نہیں کی. یہ بڑی زبردست بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حاجی صاحب نے اپنے سابقہ دور میں منسٹر بھی رہے, ایم پی اے بھی رہے. حاجی صاحب نے کسی ملازم کی ٹرانسفر نہیں کی, کسی کو تنگ نہیں کیا. میں حاجی صاحب کے ڈیرے پہ بیٹھا ہوا تھا, ایک وفد آیا, روشن بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے. ایک وفد آیا, انہوں نے کہا کہ ایک کوئی ٹیچر تھی بچی, اس کی ٹرانسفر کرنی تھی. تو حاجی صاحب نے کہا کہ میں کبھی اس کی ٹرانسفر نہیں کروں گا بھائی, چونکہ یہ بچی ہے, یہ متاثر ہو سکتی ہے, یہ معاملہ آپ کا اپنا ہے, میں اس کی ٹرانسفر نہیں کروں گا. یہ جس جگہ پہ ہے یہ وہاں ہی رہے گی, میں نہیں. اٹھ کر حاجی صاحب چلے گئے. یہ بڑی زبردست بات ہوتی. لیڈر کا کام انتقام لینا نہیں ہوتا. نواب صاحب نے اپنے دور میں میرے دونوں بھائیوں کی ٹرانسفر کروائی. ہم نے واپس لا کر جس جگہ پہ ڈیوٹی کر رہے تھے ہم نے وہیں ان کو واپس لایا ہے. یہ ہوتا ہے انتقام. یہ چیز ہے. میں اسی شعر کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. جہنم کے آزاد شعلوں کے بدلے, جہنم کے آزاد شعلوں کے بدلے غلامی کی زنجیر قربان کر دوں. والسلام. السلام علیکم.